بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین عاصوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار بہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے آج اجتماع جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے کس کی دعا قبول ہوتی ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے آمین اور رب ذوالجلال ہمیں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے اسی موضوع سے ملتا جلتا موضوع دعا کیسے قبول ہوتی ہے آپ نے سنا ہے اور ان موضوعات کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کی قدر و قیمت محسوس کریں اور اتنا کریم رب جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں ہم کہیں دعا میں غفلت کی وجہ سے ان سے محروم نہ ہو جائیں. اس بنیاد پر دعا اور اس سے متعلق
جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کا ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، دعوت یعنی دعا جو ہے دعا کرنے والے کی، اور میں اس کو سنتا ہوں، یعنی اس کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ رب ذوالجلال جن کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اس موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، اور یہاں پر حدیث شریف کے اندر اس کا مطلقاً ذکر ہے۔ مطلقاً کا ذکر مطلب یہ ہے کہ خواہ وہ مظلوم بندہ نیک ہو یا برا ہو، ہے مسلمان، آگے کوئی نیک انسان بھی کسی کے ظلم کا شکار ہو سکتا، کوئی فاسق و فاجر گنہگار بھی کسی کے ظلم کا شکار ہو سکتا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً مظلوم کے لحاظ سے فرمایا کہ مظلوم جس وقت دعا کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے ثلاث دعوات لا شک فی اجاباتها، تین قسم کی دعائیں ایسی ہیں کہ جن کی اجابت میں کوئی شک نہیں، وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ان میں فرمایا دعوت المظلوم، ایک ہے مظلوم کی دعا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا دعوت المسافر، دوسری ہے مسافر کی دعا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا دعوت الوالد علی ولدہ، والد کی دعا۔ اب اس حدیث شریف میں ہمارے موضوع کے لحاظ سے تین قسم کے افراد کا تذکرہ موجود ہے کہ جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی بندہ مظلوم ہو گیا ہے، اس پر کوئی ظلم ڈھا رہا، اس کے ظاہری اسباب ختم ہو گئے اور اس کی کوئی سننے والا نہیں، تو حدیث شریف میں ہے کہ اس کی سننے والی ذات وہ ذات ہے کہ جو حی القیوم ہے، اور اسے اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھنا چاہیے۔ خالق کائنات جل جلالہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا سے بچو، مظلوم کی دعا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، کہ مظلوم کی دعا جو ہے اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں، یعنی وہ فوراً پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا۔ اس میں ظالم کو ڈرایا گیا کہ ظالم ظلم نہ کرے، کیونکہ مظلوم کا اگرچہ محلے میں، شہر میں، ملک میں کوئی پرسان حال نہ ہو تو رب العرش العظیم تو اس کا پرسان حال ہے، تو کوئی ظلم ڈھا کے بے خطر نہ ہو جائے، بلکہ ظلم کسی پہ نہ کرے، چونکہ جو مظلوم ہے مطلقاً اس کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ جب وہ ظالم کے خلاف دعا کرتا ہے
تو اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا. چونکہ یہاں جو الفاظ ہیں اتقِ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا سے بچو. اب اس دعا سے مراد ہمارے عرف میں جس کو بد دعا کہتے ہیں وہ ہے، لیکن ہم احتیاط کرتے ہیں کہ دعا کے ساتھ لفظ بد استعمال نہیں کرتے، کہ دعا تو ساری اچھی ہے. ایک ہے کسی کی فائدے کی دعا، دوسری ہے کسی کے نقصان کی دعا. تو یہاں پر حدیث شریف میں اتقِ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا سے بچو. یعنی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی دعا سے بچو. یعنی وہ دعا جو ظالم کے خلاف وہ مانگ رہا ہے وہ بہت جلد قبول ہو جائے گی. اصل میں یہ ظالم کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ ظالم جو ہے وہ ظلم نہ کرے کسی پہ، اور یہ سمجھے کہ اگرچہ مظلوم کی برادری بڑی نہیں، مظلوم کے ظاہری کوئی حمایتی نہیں، لیکن اللہ کی ذات اس کی مدد کرنے والی ہے. اور وہ جب اس ظالم کے خلاف دعا مانگے گا تو وہ دعا معلق نہیں رہے گی، لٹکی نہیں رہے گی، بلکہ اللہ کے دربار میں پہنچے گی اور خالق کائنات جل جلالہ اس کو قبول فرمائے گا. اور یہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں سرفر اس حدیث شریف میں اس کا ذکر کیا گیا. اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ جن کی دعا قبول ہوتی ہے ان میں سے ایک کوٹا مسافر کو دیا گیا. کہ جس وقت ایک انسان گھر سے دور ہے، حالت سفر میں ہے، تو اجنبیت میں، پردیسی میں اس کی دعا کی اور حیثیت ہے. یعنی گھر میں بیٹھا ہو، بال بچے کے پاس ہو، نعمت کے ماحول میں ہو، ساری آسائشیں، آرام اور سہولتیں اس کو میسر ہیں، یقیناً رب ذوالجلال اس کی بھی سنتا ہے. لیکن سفر کی بنیاد پر کہ جس وقت وہ سفر معصیت پر نہیں، جائز سفر پر ہے، اور جائز سفر پر گھر سے دوری کی بنیاد پر اس کو ایک علیحدہ کوٹا مل جاتا، اس کی ایک علیحدہ حیثیت بن جاتی ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے. چونکہ حالت سفر حالت حضر سے کئی وجوہ سے منفرد ہے، اور اس میں ظاہری طور پر بندہ اپنے گھر میں جس طرح اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے یا محفوظ سمجھتا ہے، سفر میں اس کی وہ حالت نہیں ہوتی. اور رب ذوالجلال کی رحمت یہ ہے کہ جب کوئی اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرتا ہے تو خالق کائنات اسی وقت اس کو سہارا عطا فرما دیتا. کہ مسافر یہ نہ سمجھے کہ میں ملک سے دور ہوں، میں شہر سے دور ہوں، میں اپنے گھر سے دور ہوں تو میرا کوئی سہارا نہیں. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ یہاں پر سفر سے مراد سفر معصیت نہیں کہ کوئی چوری کرنے نکلا ہو، ڈاکہ کرنے نکلا ہو اور کہے کہ اس وقت بھی میری یہ فضیلت ہے. نہیں، کوئی سفر اطاعت پر ہے یا مباح سفر پر ہے، کاروبار کے لیے، رشتہ داروں کو ملنے کے لیے، جائز تجارت کے لیے وہ نکلا ہوا ہے، وہ گھر سے دور ہے، اور اس بنیاد پر وہ مقصد کے سفر پر ہے اور جس کے بغیر اس کا گزارا نہیں تھا، اس سفر میں وہ نکلا ہے، تو وہ جس وقت دعا مانگتا ہے رب ذوالجلال اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا. اور اس میں حدیث شریف میں یہ واضح کیا گیا کہ انسان بلا وجہ اپنے آپ کو مسافر نہ بنا. یعنی حدیث شریف میں ویسے عظمت اس چیز کی ہے کہ بندہ اپنے گھر رہے، اور فرمایا وہ گھر سے نکلے تو فوراً لوٹ کے واپس گھر پہنچے. یعنی بہت سے ایسے فتنے ہیں جن سے وہ گھر میں رہنے کی وجہ سے محض گھر میں تھا تو ان فتنوں سے بچ گیا. اس واسطے دوسرے مقام پر مطلقاً سفر کی حوصلہ شکنی کی گئی کہ خواہ مخواہ کوئی اپنے آپ کو مسافر نہ بنائے رکھے، بلکہ اپنے گھر میں رہے، اپنے گھر میں بیٹھے. لیکن اگر مقصد کے پیش نظر وہ گھر سے نکلا ہے، وہ سفر میں ہے، تو اب اس کی حیثیت حضر والی حالت سے منفرد ہو گئی ہے. اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالق کائنات مسافر کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا، ثلاثہ لا ترد دعواتهم،
3 قسم کے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس حدیث شریف میں پہلے نمبر پر ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا الامام العادل، نیک حکمران، نیک حکمران کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکمرانی اگر عدالت کے ساتھ ہو تو بندے کو ترقی دیتی اور بندہ محبوب خدا بنتا، اور بندے کو رب ذوالجلال کے دربار میں خصوصی ویلیو میسر آ جاتی ہے کہ خالق کائنات فرشتوں سے کہتا ہے یہ عام بندہ نہیں، یہ وہ ہے جس کے سائے میں میری کئی بندے زندگی بسر کر رہے ہیں، چین سے رہ رہے ہیں، یہ ڈھال ہے ان کی۔ گزشتہ موضوع میں جس طرح تم نے سنا تو عادل حکمران کئی تہجد گزاروں سے آگے نکل جاتا۔ عادل حکمران وہ اپنے درجے کا بہت بڑا ولی ہوتا، اس نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت کا سایہ عطا فرمایا اور اس کے سائے میں خلق خدا چین سے زندگی بسر کرتی ہے، تو رب ذوالجلال نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا کہ چونکہ یہ صرف اپنے لیے زندگی بسر نہیں کر رہا، یہ اوروں کے لیے بھی زندگی بسر کر رہا۔ اس کی وجہ سے لوگ ظلم سے بچے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ انارکی سے بچے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب اس کا حکمران ہونا، عادل حکمران ہونا، اس کے قرب خدا بندی کا باعث بن گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ مطلقاً امور دنیا کی دیکھ بھال اور مطلقاً نظام سلطنت کو چلانا یہ شریعت مطہرہ کے اندر اس کی مذمت نہیں، اور شریعت مطہرہ میں اس کو ناپسندیدہ قرار نہیں دیا گیا، بلکہ دوسری حدیث شریف میں جب میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشی، 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو رب ذوالجلال قیامت کے دن اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور ان میں بھی پہلا نمبر کس کا ہے؟ فرمایا الامام العادل، وہ حکمران جو عادل حکمران ہے اس کو رب ذوالجلال اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس بنیاد پر وہ لفظ سیاست جو نبی ہمارے آقا علیہ السلام نے استعمال کیا اور بخاری شریف میں موجود ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام لوگوں کی سیاست کرتے تھے، لفظ سیاست کا استعمال کیا، اور یہ وہ مقدس لفظ ہے کہ آج اس کے تقدس کو پامال کر دیا گیا ہے۔ آج دھوس دھاندلی اور کرپشن اور مختلف قسم کے برے کرتوتوں پر اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس لفظ کا حقیقی استعمال جہاں ہوتا ہے وہاں وہ لوگ اللہ کے قرب کے مستحق بنتے ہیں، اور عام لوگوں کے مقابلے میں اللہ کے دربار میں ان کی ویلیو ہوتی ہے کہ عام لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان لوگوں کی دعا کو رب قبول فرما لیتا ہے۔ اس بنیاد پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے دوران لشکروں کی ترتیب کا بھی سوچ لیتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ان کی ولایت میں کوئی فرق آ گیا ہے، وہ امت کے سب سے بڑے صاحب الہام ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے قرب میں ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، اور یہ بلند و بالا ان کا مرتبہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام کے پیغام کو دور دور تک پہنچا رہے ہیں اور عدل کا نظام فراہم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قرب میں بلند مقام عطا فرمایا۔ تو یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں لا ترد دعواتہم، جن کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، ان میں کیا الامام العادل۔ اب یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ جب وہ سفر میں ہو، یہاں یہ شرط نہیں کہ جب وہ حالت روزہ میں ہو، یہاں یہ شرط نہیں کہ جب وہ کعبے کو دیکھ کے دعا مانگ رہا ہو، یہاں اس کی ذات کے لحاظ سے اس کو یہ کوٹا دے دیا گیا کہ اگر وہ واقعی امام عادل ہے، واقعی عادل امیر ہے، عادل صدر ہے، عادل حکمران ہے، تو اس کا لمحہ لمحہ اللہ کے دربار میں اتنا قیمتی ہے، اس پر آگے مزید جس وقت ہوگا عادل ہے اور اس نے نفلی روزہ بھی رکھا ہوا، عادل ہے اور کعبے کا طواف بھی کر رہا ہے، تو پھر اس میں مزید اجابت جو ہے اور قبولیت اس کے درجات بڑھ جائیں گے۔ لیکن مطلقاً سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا یہ اس لیے فرمایا تھا کہ تاکہ میری امت میں اس چیز سے نفرت نہ کی جائے کہ یہ دنیا داری ہے، یہ سلطنت اور نظام کی باتیں ہیں، ہم درویش لوگ ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر میرے قانون کے مطابق کوئی نظام کو چلائے گا تو وہ کئی صوفیوں سے بڑا صوفی قرار پائے گا، اور اس کی یہ شان ہوگی کہ محشر کے دن جن لوگوں کو رب ذوالجلال کے سایہ رحمت میں جگہ ملے گی اس کا نمبر پہلا ہوگا۔ اور دعا کی قبولیت کے لحاظ سے جب 3 کیٹیگریز کا ذکر کیا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو پہلے نمبر پہ فرما الامام العادل، وہ بندہ جو ظلم نہیں کرتا، عدالت کرتا ہے۔ رب نے اس کو سلطنت دی ہے، حکومت دی ہے، اور حکومت کو اس نے ناجائز استعمال نہیں کیا، اس کا عام لوگوں سے درجہ بڑا ہے، عام لوگوں سے اس کی حیثیت بڑی ہے، اس بنیاد پر کہ اس نے لوگوں کی امور کی نگرانی کی ہے، نگہبانی کی ہے۔ وہ صرف اپنے خاندان کا سایہ نہیں، وہ پورے ملک کا ایک ابر کرم بنا ہوا ہے۔ اس بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو یہ مقام دیا کہ اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، دعا کو قبول کیا جاتا۔ اس حدیث شریف کے دوسرے نمبر پر دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں والصائم حتی یفطر، کہ روزے دار جب تک وہ حالت روزہ میں ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب یہ آگے عام ہے کہ روزہ نفلی ہو یا روزہ رمضان کا، یعنی یہ بندے کے لیے سعادت ہے کہ وہ نفلی روزہ رکھ کے اپنی حیثیت بڑی کر لے، نفلی روزہ رکھ کے اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں بڑا مقام دلوا لے کہ حالت روزہ یہ عام حالتوں سے منفرد ہے۔ حالت روزہ میں کتنے گھنٹے دعا قبول ہوتی ہے، پہلے پہر یا پچھلے پہر یا کتنے منٹ اس کو کوٹا ملتا ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حتی یفطر، طلوع صبح صادق سے لے کر افطار تک مسلسل اس کو یہ حاصل ہے، یہ سعادت کہ رب ذوالجلال اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ اس کا ایک مستقل کوٹا ہے روزے دار ہونے کے لحاظ سے۔ اب روزے دار بھی ہو، مسافر بھی ہو، روزے دار بھی ہو طواف بھی کر رہا ہو، روزے دار ہو اور پھر قبلہ روح ہو کے دعا مانگ رہا ہو، روزے دار ہو اور پھر والدین کا فرما بردار بھی ہو، تو یہ آگے اس کی جیتیں بدلتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی، مگر مطلقاً روزے دار ہونے کے لحاظ سے کہ وہ باقی اس میں کوئی ایسا کردار کا شر موجود نہیں ہے کہ خلق خدا اس سے تنگ ہو یا وہ لوگوں پہ ظلم و ستم ڈھاتا ہو۔ روزے کی وجہ سے جس وقت اس کا باقی کردار بھی مناسب ہے، اگرچہ بہت بڑا عالی کردار نہیں لیکن مناسب حد تک صحیح ہے، جب اس نے حالت روزہ کو اپنا لیا ہے تو رب ذوالجلال اس کو دعا کی قبولیت کے لحاظ سے ایک منفرد درجہ اور مقام عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جو فرض روزہ ہے اس کی مزید بڑی حیثیت بنتی ہے، اور رمضان میں تو راتیں بھی دعاؤں کی ہیں، دن بھی دعاؤں کے لیے ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو روزے کی حالت کا کوٹا ہے وہ رمضان کے دنوں میں موجود ہے، اور رمضان کے دنوں میں جس وقت حالت روزہ میں بندہ دعا کرتا ہے، چونکہ اس کی حالت یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں الصائم یسبح عظامہ، کہ روزے دار کی ہڈیاں بھی تسبیح کرتی رہتی ہیں، تو وہ خاص درجے پر فائز ہے۔ اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو وہ مرتبہ دیا، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے اس بات کا اعلان کر دیا، اور 3 جن کی دعا رد نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی ہے، ان میں ایک امام عادل ہے، اور دوسرے نمبر پر روزے دار ہے، اور تیسرے نمبر پر یہاں پر فرما ودعوۃ المظلوم، اور مظلوم کی دعا، یعنی یہاں مظلوم کو تیسرے نمبر پر اس کی دعا کا ذکر کیا، جو پہلی حدیث شریف میں پہلے نمبر پر تذکرہ تھا، یہاں اور 2 چیزوں کا اور 2 انسانوں کا اور 2 کیٹیگریز کا ذکر کر کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ انسان کی مختلف حالتیں جو بدلتی رہتی ہیں اس کے لحاظ سے اس کا سٹیٹس اللہ کے دربار میں مختلف ہوتا ہے، اور جو کسی کا بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے خالق کائنات جل جلالہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ جو ذکر کیا، فرمایا والولد البار بوالدیہ، وہ بچہ جو والدین کا فرما بردار ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جو والدین کا فرما بردار، یعنی آج ہم معاشرے میں
ہمیں تلاش ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے، ہم کسی سے دعا کروائیں، اور یہ دعا کروانا یہ سنت ہے، حدیث شریف میں ہے۔ اور صحابہ کی اس طرح کی عادت تھی، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ نماز پڑھ کے ہم دعا مانگے، جلسہ کر کے دعا مانگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویسے بھی معمول تھا کہ دو اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے تو کہتے تھے تو دعا کر، میں آمین کہتا ہوں، پھر میں دعا مانگوں گا، تو آمین۔ اگر چار بیٹھے ہیں تو چاروں باری باری، یعنی اس طرح ایک دعا مانگتا ہے 3 آمین کہتے ہیں، پھر دوسرا مانگتا ہے، پھر باقی 3 آمین کہتے ہیں، چاروں باری باری دعا مانگتے ہیں اور باقی جو ہے وہ آمین کہتے ہیں۔ تو یعنی یہ بھی ہمارے معمول کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور پھر دعا کے قبولیت کے لحاظ سے، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑے حضرت صاحب ہیں، ان سے ہم دعا کروائیں، بڑے حضرت صاحب سے بھی دعا کروانی چاہیے، لیکن معاشرے میں دیکھ کر کہ جو بچہ والدین کا فرما بردار اس کے پاس بھی کوٹا موجود ہے، اس کے پاس بھی یہ سٹیٹس موجود ہے، اور اس کو بھی یہ شان حدیث شریف نے عطا کی ہے، اس کا یہ مستقل مقام ہے اللہ کے دربار میں کہ یہ والدین کا نافرمان نہیں، والدین کا فرما بردار۔ اور والدین کا فرما بردار وہ جو خود دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے اپنے لیے، اور جو کسی کے لیے مانگتا ہے وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ یعنی یہاں جن کا ذکر ہو رہا ہے کہ فلاں فلاں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی اپنے بارے میں بھی قبول ہوتی ہیں، اوروں کے بارے میں بھی قبول ہوتی ہیں۔ جس طرح مسافر ہے، روزے دار ہے، اپنے بارے میں دعا مانگے پھر بھی قبول ہے، اوروں کے بارے میں مانگتا ہے پھر بھی قبول ہوتی ہے۔ تو یہاں پر خصوصی طور پر یہ ہے کہ ایک بچہ جو والدین کا فرما بردار ہے، اس کی یہ اسپیشلائزیشن ہے، اس کا یہ ترہ امتیاز ہے، معاشرے میں اس کو اجاگر کرنا چاہیے کہ فلاں فلاں نافرمان ہے، وہ اس کے آنے سے نحوست آئے گی، وہ چونکہ والدین کا نافرمان ہے، اور فلاں بچہ والدین کا فرما بردار ہے، چلو اس سے دعا کرواتے ہیں، وہ دعا مانگے گا تو دعا قبول ہو جائے گی۔ تو اس واسطے یہ چیز جب ہائی لائٹ ہوگی تو اس سے معاشرے میں جو آج بے ادبیاں، گستاخیاں والدین کی ہوتی ہیں، اس کی حوصلہ شکنی ہوگی، اور پتہ چلے گا کہ معاشرے کے اندر جب اچھے لوگوں کو گنا جاتا ہے تو ان میں ایک سیٹ ان کی ہوتی ہے کہ جو والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں، جو والدین کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور یہ کوئی ہم نے ان کو اپنے نظام میں گھڑ کے کوئی سیٹ عطا نہیں کی، یہ تو ان کو دربار رسالت سے سیٹ ملی ہوئی ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ معاشرے میں جو بچے والدین کے فرما بردار ہیں ان کی حیثیت اجاگر ہونی چاہیے، ان کا مرتبہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ ان پر رشک کرتے ہوئے اوروں کو بھی سبق ملے۔ تو جو والدین کا فرما بردار ہے، اگرچہ وہ غوث نہیں، قطب نہیں، وہ محدث نہیں، وہ پیر طریقت نہیں، لیکن اس کی بھی حیثیت ہے، اس کو بھی یہ درجہ دیا گیا ہے، اس سے بھی دعا کروائیں گے تو دعا قبول ہوگی۔ اور خود بندے کے لیے پھر اس میں ہے کہ میں جو چاہتا ہوں کہ میری دعا قبول ہو تو میرے والدین زندہ ہیں یا ان میں سے ایک زندہ، تو میں ان کی خدمت کروں تاکہ میری یہ سیٹ کلیئر ہو جائے کہ مجھے رب ذوالجلال کے دربار میں مرتبہ ملے کہ چونکہ فلاں مانگ رہا ہے دعا جو والدین کی خدمت کرتا ہے، تو فرشتوں اس کی دعا کو رد نہیں کرنا، یہ چونکہ والدین کا خادم ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے۔ جو لوگ آج یہ شکایت کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، تو ان سارے امور کے لحاظ سے انہیں اپنی تلاشی لینی چاہیے اور اپنے امور کو دیکھنا چاہیے۔ سعادت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے والدین زندہ ہیں کہ وہ ان کی خدمت کریں، اور خدمت کرتے کرتے اس مقام تک پہنچے کہ رب ذوالجلال ان کو ایک خصوصی حیثیت عطا فرما دے، اور جن کے والدین کا وصال ہو چکا ہے وہ ان کے لیے ہمیشہ بخشش کی دعا مانگے، اور مانگتے رہیں گے تو رب ذوالجلال ان کی دعا کے نتیجے میں ان کی بھی بخشش فرمائے گا اور انہیں بھی اجر عظیم عطا فرما دے گا۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سند صحیح کے ساتھ موجود ہے کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی لیرفع درجۃ للولد الصالح للرجل الصالح فی الجنہ، کہ رب ذوالجلال محشر کے دن ایک شخص کے درجے کو بلند کرے گا، ایک شخص کا مقام جنت میں بڑھ جائے گا، جنت میں اس کا درجہ اونچا ہو جائے گا۔ اور جنت کا درجہ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، 5-6 فٹ کا درجہ نہیں ہے،
500 سال کی مسافت کا درجہ. تو جنت میں جب ایک انسان کو اونچا درجہ ملے گا، اس کا مقام بہت اونچا ہو جائے گا، تو وہ حیران ہو جائے گا، کہے گا انا لی ہاذہ، یہ درجہ مجھے کیسے مل گیا؟ اب یہ کرم ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا ہم پہ کہ آپ نے یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے ہی عطا فرما دی، اور یہ علوم غیبیہ ہیں اور ان کا دین سے تعلق ہے. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ جنت میں یوں درجہ بلند ہوگا، اور جس کا بلند ہوگا وہ تعجب سے پوچھے گا اور اس کو یہ جواب دیا جائے گا. تو یہ صرف کل کی خبر نہیں، یہ تو قیامت کے بعد کی خبر ہے. قیامت کے بعد جنت کی خبر ہے کہ جنت میں کیا ہوگا. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت میں جب ایک شخص کا درجہ اونچا ہوگا، مقام بلند ہوگا، اور اتنی بڑی اس کو اللہ ترقی دے گا کہ 500 سال کی مسافت جتنا درجہ اس کا بلند ہو جائے گا، تو وہ حیران ہو کے پوچھے گا انا لی ہاذہ، مجھے یہ مقام کیسے مل گیا؟ تو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے جواب ملے گا باستغفار والدی کا لکا، کہ یہ تیرے بیٹے کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے ہے. باستغفار والدی کا لکا، تیرے ولد نے تیرے لیے دعا مانگی، تیری اولاد نے، بیٹوں نے، بیٹیوں نے تیرے لیے دعا مانگی، تو اس بنیاد پر اس دعا کو قبول کر کے رب ذوالجلال نے تمہارا مرتبہ بلند فرما دیا ہے. اس سے محدثین نے استدلال کیا کہ جب حدیث شریف میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ بچہ دعا کرے گا تو باپ کا درجہ بڑھ جائے گا، بچے کی دعا کی وجہ سے والدین کو یعنی باپ کو، والدہ کو اونچا مقام مل جائے گا، تو پھر جو دعا ہے والدین کے لیے یہ ان کی حقوق کی ادائیگی ہے، یعنی یہ فرما برداری ہے، یہ بر الوالدین کا حصہ. جس طرح ظاہری حیات میں والدین کے قدم دبائے جائیں، والدین کی خدمت کی جائے، تو شمار ہوگا کہ یہ بندہ والدین کا فرما بردار ہے. ایسے اس حدیث شریف میں اس چیز کو ذکر کیا گیا کہ بعد از وصال جو اپنے والدین کو بھولتا نہیں ہے اور والدین کے لیے دعا مانگتا رہتا ہے، والدین کے لیے بخشش کی بھیک مانگتا رہتا ہے، یہ والدین کا فرما بردار. بعد از وصال کی بھی ایک فرما برداری ہے. کچھ لوگ زندگی کو پیش نظر رکھتے ہیں اور وہ برزخی صدیوں کی زندگی جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں کہ جہاں پہنچنے کے بعد بھی میت کو پھر خطرہ ہوتا ہے مر جانے کا. حدیث شریف میں ہے ہمارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں المیت فی القبر الا کالغریق المتغوص ينتظر دعوہ، کہ قبر میں میت کو انتظار ہوتا اور وہ یوں ہے جیسے کوئی غریق کو، غریق کہتے ہیں ڈوبنے والے، المتغوص کہتے ہیں فریاد کو پکارنے والے. قبر میں مومن محسوس کرتا ہے جیسے میں ڈوب رہا ہوں اور وہ حمایتی کو پکارتا کہ کوئی میری مدد کرے. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ینتظر الدعوہ، اس کو پتا ہے کہ مدد کیسے ہو سکتی ہے، وہ قبر میں دعا کا انتظار کرتا. قبر میں چونکہ روح لوٹا دی جاتی ہے، جب سوالات ہوتے ہیں باقاعدہ بندے کو بٹھایا جاتا اور وہ ساری غیب کی باتیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قبر کھول کے دیکھوں گا کہ میت جو لٹائی تھی اٹھ کے بیٹھی ہے یا نہیں. وہ جب قبر سے باہر ہے پھر بھی برزخ میں ہے، ہم اگرچہ اس کو دیکھ رہے ہیں مگر ہماری آنکھوں پہ پردہ. چونکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، فرمایا جس وقت کسی کو کندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے فوت شدہ کو اور اس کو لے کے چارپائی کو چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پر ان کانت صالحتن، اگر وہ نفس نیک ہے، قالت قدمونی قدمونی، وہ آواز دیتا ہے جلدی لے چلو جلدی لے چلو جلدی لے چلو، کیونکہ وہ رب کے دیدار کے لیے تڑپ رہا، وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو جلدی لے چلو. اور اگر وہ برا ہے وہ کہتا ہے کہ این تذهبون بها، مجھے کہاں اس کو لے کے جا رہے ہو. وہ چیختا ہے، چلاتا ہے. اور ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یسمع صوتها كل شيء الا الانسان، اس کی آواز کو ہر شے سنتی ہے. اب یہ ہے برزخ کہ اس کی آواز ہے ہمیں سنائی نہیں دے رہی، کندھوں پہ ہم نے اٹھایا ہے، وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو جلدی لے چلو، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ بول رہا. وہ کہتا ہے این تذهبون بها، کہاں لے جا رہے ہو، ہمیں پتہ نہیں چلتا.
اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان نہیں سنتا باقی سب سنتے ہیں، یہ بخاری شریف میں ہے۔ اور بطور خاص وہ جو دوسرا ہے اس کے لحاظ سے جو برا ہے، فرما اس کی آواز اتنی بھیانک ہوتی ہے، ولو سامعہ لصائقہ، اگر انسان سن لے تو وہیں اس کی بھی موت واقع ہو جائے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ برزخ ایک ایسا امر ہے کہ ضروری نہیں کہ قبر میں دفن کریں گے تو برزخ بنے گا، ہمارے سامنے وہ لیٹا اس وقت بھی وہ بولتا اور ہمیں سنائی نہیں دیتا، اس واسطے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ بن چکا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد بھی جو صورتحال ہے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ ہم ویڈیو ریکارڈنگ کر لیں گے اندر سے ہوتا کیا ہے، وہ برزخ ہے جس کو ہم دنیا میں رہتے ہوئے کسی لحاظ سے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اب وہاں دیکھا ہے تو میرے نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے، اور فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے کہ وہاں پر میت کی صورتحال کیا غریق جیسی ہے، یعنی اس کو خطرہ ہے کہ میں کہیں ڈوب نہ جاؤں، حالانکہ فوت ہو کے تو وہاں پہنچا، پھر خطرہ ہے کہ ڈوب نہ جاؤں، اور پھر یہ ہے کہ کوئی ہاتھ پکڑے تو میں بچ سکتا ہوں، یعنی مجھے نکالے، وہ کس طرح ینتظر دعوا، اس کو دعا کا انتظار ہے، تلحقہ من ابن او ام او اخ او صدیق، جو دعا پچھلے مانگیں گے پچھلے کریں گے تو اس دعا کا اس کو انتظار ہے، من ابن میت کا باپ، او ام او اس کی ماں، او اخ او بھائی، اور صدیق یا اس کا دوست یا کوئی بھی رشتہ دار اس کے لیے دعا مانگے گا تو وہ دعا اس تک پہنچے گی۔ اس بنیاد پر اب سب سے زیادہ حق اولاد پر ہے، اور یہ دعا جو مانگتے ہیں تو اس کی وجہ سے درجہ بلند ہوتا ہے، اور اتنا اس کو بار قرار دیا گیا ہے کہ والدین کا فرما بردار ہے کہ یہ بھولا نہیں والدین کو، والدین کے لیے دعا مانگ رہا ہے، اور جب اس کی دعا کا اثر پہنچتا ہے فما کانت احبا الیہ من الدنیا وما فیہا، اگر دنیا کی زندگی میں اس شخص کو جو قبر میں دفن ہے ساری کائنات کی حکومت دے دی جاتی تو اتنا خوش نہ ہوتا جتنا بعد از وصال دعا پہ خوش ہو گیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ یہ تیری اولاد کی، تیرے بیٹے بیٹی کی دعا کی وجہ سے ہے۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں غیر مقلدین کے امام شوکانی نے لکھا ہے وَرِجَالُ رِجَالُ الصحیح، کہ اس حدیث کے سند کے جو رجال ہیں وہ صحیح ہیں، اور یہ حسن الحدیث ہے، اور اس کے متعدد طرق ہیں جن سے اس حدیث شریف کو روایت کیا گیا ہے، اور یہاں سے ایک تو والدین کا فائدہ اولاد کی دعا سے ثابت ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ اولاد کا بار ہونا ثابت ہوا کہ وہ فرما بردار قرار پائے گی، اور پھر یہ ہے کہ جس وقت بیٹا والدین کا فرما بردار ہو تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اتنا بڑا کام حشر میں بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے تو دنیا والے چاہیں گے تو کتنا اس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے لحاظ سے خصوصی اہتمام کا جو حکم فرمایا اس میں یہ بھی ہے کہ بندہ مومن اپنے لیے مانگتا ہے اوروں کے لیے بھی مانگے، اور پھر پہلے موضوع میں یہ گزر چکا ہے کہ جب کوئی غائبانہ کسی کے لیے دعا مانگتا تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور عمومی طور پر یہ ضروری نہیں کہ اس کا انتظار کرے کہ وہ غائب ہو تو پھر ہی مانگے۔ دوسرا حکم بھی موجود ہے کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا، کہ جب کسی سے اچھا سلوک کیا گیا، کسی سے اچھا سلوک کیا گیا تو اس نے اس کو کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے بہتر جزا عطا فرمائے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، کہ جو تم سے اچھا سلوک کرتا تم اس کو بدلا دو، جو تم سے اچھا سلوک کرتا ہے اس اچھائی کا تم اس کو بدلا دو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ، اگر تمہاری جیب میں کچھ نہیں جس سے تم بدلا دے سکتے ہو، تمہارے گھر میں کچھ نہیں جس سے تم اس کو بدلا دے سکتے ہو،
تمہارے پاس ایسے سورسز نہیں کہ تم اس کو اس اچھائی کا بدلہ دے سکتے ہو. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر بدلہ کیسے دو گے؟ فرمایا کہ فَادْعُوا لَهُ، تم اس کے لیے دعا مانگو، اس کے لیے دعا کرو، اسے جزاک اللہ خیرہ کہو، تو اس سے تمہاری طرف سے اس کو بدلہ مل جائے گا. اور تمہارا اتنا بول دینا ہونٹوں سے، یہ آواز نکال دینا، یہ کہہ دینا جزاک اللہ خیرہ، یہ اس شخص کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو تم پیسوں سے اس کو بدلہ دینا چاہتے تو اتنا عوض نہ ملتا جتنا ان لفظوں سے عوض مل گیا ہے. اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس معمول کو بھی اپنانے کا حکم عطا فرمایا. اور مزید جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے ان کے لحاظ سے حدیث شریف میں موجود ہے کہ جو شخص توبہ کرتا ہے، تائب ہو جاتا ہے، تائب کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. تائب کی دعا قبول ہوتی ہے کہ جس نے کسی گناہ سے پکی توبہ کی ہے، چونکہ مطلقاً توبہ کا معاملہ نہیں ہے. حدیث شریف میں موجود ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اور پھر وہی کام کرتا ہے، فرما کل مستہزئ ربہ، وہ اپنے رب سے مذاق گویا کہ کر رہا، اور اللہ سے مذاق کرنے والے کے لیے تو وعید ہے. تو اس بنیاد پر توبہ ہو اور پکی ہو تو اس میں اللہ کا کرم دیکھو کتنا شامل حال ہو گیا. پہلے دھتکارا ہوا انسان تھا، لیکن گناہ سے توبہ کرنے کے بعد کتنا پیارا ہو گیا ہے کہ اب اس کو کوٹا مل گیا کہ اس کی دعا بھی قبول ہو جائے گی، کیونکہ یہ وہ ہے جو تائب ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو حدیث قدسی میں موجود ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراع ومن تقرب منی ذراع تقربت منہ باع ومن اتانی یمشی اتیت ہرولۃ. فرمایا جو ایک بلشت میرے قریب ہوتا ہے میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو ایک گز قریب ہوتا میں 2 گز اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف پیدل چل کے آتا ہے میں اپنی شان کے مطابق اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. آنا عند ظن عبدی بی، میں میرے بارے میں جو بندے کا گمان ہے میں اس کے مطابق ہوں. جو دور سمجھے تو پھر میری رحمت اس سے دور ہے، جو مجھے اپنا قریب سمجھے تو پھر میری رحمت اس کے قریب ہے. اب یہاں پر اس چیز کو واضح کر دیا گیا کہ رب ذوالجلال رحیم کتنا ہے، کریم کتنا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی للعالمین ہے. لیکن اس کے باوجود جب اس کی طرف کوئی مائل ہوتا ہے جس کا ریکارڈ پرانا صحیح نہیں تھا، جس کے پرانے ریکارڈ میں گناہ تھے، کبیرہ بھی تھے، صغیرہ بھی تھے، مومن تھا، لیکن جب توبہ کی غرض سے وہ لوٹا ہے تو اب پچھتا رہا تھا کہ میں توبہ کروں گا تو میں تو گندا بڑا ہوں، اللہ کے دربار میں میں کہاں بیٹھوں گا، وہاں میری تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ کی رحمت نے آواز دی کہ تم اگر گندے بڑے ہو تو مجھے دھونے کا طریقہ بھی بڑا آتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ جس نے پکی توبہ کر لی اس نے گویا کہ گناہ کیا ہی نہیں تھا. اور پھر یہ ہے کرم بلائے کرم کہ رب ذوالجلال نے اب کوٹا عطا کر دیا ہے کہ چونکہ یہ بندہ تائب ہے اس واسطے اس کی دعا قبول ہو جائے گی، اس کو خصوصی مقام دیا جائے گا. اور یہ اس کے کرم کا وہ سلسلہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ اتنا بظاہر کافی تھا کہ اس کو قبول کر لیا جاتا. اب یہ بیٹھ جائے جیسا بھی ہے، لیکن اس کو صرف قبول ہی نہیں کیا گیا، اس کے گناہ دھو دیے گئے ہیں اور اس کو یہ مرتبہ و مقام میسر آیا ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو اب اپنی بھی اس کی دعا قبول ہوگی، اور جس کے بارے میں وہ دعا مانگے گا اس کے بارے میں بھی اس کی دعا قبول ہو جائے گی. اس واسطے تائب ہونا ایک بندے کا یہ اس کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. تائب جو بندہ ہے توبہ کر رہا ہے کسی گناہ سے، وہ گھڑی اس کی ایک منفرد گھڑی ہے. جب اس نے پکی توبہ کی ہے کسی جرم سے، کسی گناہ سے، اب یہ ایک خاص اس کو سٹیٹس مل گیا ہے کہ رب ذوالجلال فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس وقت یہ جو دعا مانگے گا اور اس کے بعد اس توبہ پر برقرار رہتے ہوئے تو خالق کائنات جل جلالہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور اس میں بھی حوصلہ افزائی کی گئی ہے تائبین کی کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ گناہ اتنے ہیں اب ہماری تو کوئی گنجائش ہی بچنے کی نہیں ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال بندے کی توبہ پہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ یہ توبہ کر کے اللہ کو کچھ دے نہیں سکتا. یعنی کمال تو یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر ساری دنیا کے لوگ پہلے نمبر کے نیک بن جائیں اللہ کو کچھ دے نہیں سکتے، اور سارے برے بن جائیں اللہ سے کچھ چھین نہیں سکتے.
وہ ایسی ذات جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جس کو کوئی دے نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود جب کوئی بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے تو رب ذوالجلال کو اتنی خوشی ہوتی ہے جس خوشی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب چونکہ یہ بندہ، اب ایک وہ ہے نا کہ جس نے تہجد پڑھی رب کو خوش کیا، ایک وہ ہے جس نے عدل سے نظام سلطنت چلایا تو رب کو خوش کیا، تو اللہ خوش ہے تو اس کی توبہ، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، جس پہ خوش ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب جس نے توبہ کی پکی، اس پہ اللہ کتنا خوش ہے، اس پر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا۔ فرمایا یوں سمجھو جیسے کوئی شخص ایک لکدک صحرا میں سفر کر رہا ہو، جس میں نہ کہیں انسانی آبادی ہے، نہ کوئی کھانے کو ہے، نہ کوئی پینے کو، کچھ بھی اس میں موجود نہیں، اور وہ اونٹنی پہ بیٹھا ہے، اس پر کھانے کی چیزیں بھی ہیں، پینے کی چیزیں بھی ہیں، اور کئی ہفتوں کا سفر ہے جو صحرا اس نے عبور کرنا ہے۔ ابھی سفر جاری تھا کہ رستے میں درمیان میں پہنچا ہے، اس کو تھکاوٹ ہے، نیند آئی ہے، اس نے کہا چلو کچھ دیر میں نیند پوری کر لیتا ہوں۔ وہ اترا اونٹنی سے، اس نے اس کی نکیل ہاتھ میں پکڑی اور اپنے کلائی پہ سر رکھ کے سو گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھیں کھلی تو اونٹنی بھاگ چکی تھی۔ اب اس شخص پر جو بیتی ہے اس کا تصور کرنا مشکل ہے۔ اسے پتا ہے کہ واپس دوڑ کے جاؤں گا تو صحرا ختم نہیں ہوگا، آگے دوڑ کے جاؤں گا تو پھر بھی صحرا ختم نہیں ہوگا، میری زندگی کا مدار اونٹنی پر ہی ہے، وہ ملے گی تو پھر میں سفر کر سکتا ہوں۔ اب اس نے دوڑنا شروع کر دیا، ادھر ادھر اونٹنی کو تلاش کرتا ہے کہ اونٹنی مل جائے۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ بھوک بھی لگ گئی، پیاس بھی لگ گئی، جو پہلے انرجی تھی وہ بھی ویسٹ ہو گئی، اور کھانے پینے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، نہ کوئی انسانی آبادی ہے، نہ کوئی مکان ہے کہ کوئی آئے گا کوئی دے گا، اور جو بندوبست کیا تھا وہ اونٹنی پر ہی تھا اور اونٹنی بھاگ چکی ہے۔ اب تلاش کرتا رہا، بالآخر اس نے ذہنی طور پر یہ طے کر لیا کہ اب مرنے کے سوا تو کوئی رستہ نہیں، مرنا ہی ہے، کیونکہ اب نہ اٹھ سکتا ہوں نہ چل سکتا ہوں، بھوک ہے پیاس ہے۔ تو اس نے کہا چلو جہاں اونٹنی گم ہوئی تھی رستے پر مرتا ہوں، کہ شاید کبھی کوئی مسافر گزرا تو میری ہڈیوں کو زیر خاک کر دے گا۔ اب یہ ارادہ کر کے کہ کبھی میری ہڈیاں محفوظ ہو جائیں، میں رستے پہ مرتا ہوں، سائڈ پہ نہیں مرتا، وہ رستے پہ جا کے لیٹ جاتا ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب آنکھیں بند کر رہا ہے، لوگ آنکھیں بند کرتے ہیں سو کے جاگنے کے لیے، اور وہ آنکھیں بند کر رہا ہمیشہ سو جانے کے لیے، مگر بھوک بہت زیادہ، اس کو نیند بھی نہیں آ رہی۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کافی محنت کوشش کرتا رہا کہ نیند آ جائے، مگر نیند نہیں آتی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی تو اونٹنی سرہانے پہ کھڑی تھی۔ اب اس کی زندگی کا دیا پھر چمکنے لگا، اس کا مستقبل روشن ہو گیا۔ اس نے پہلے جو کھانا تھا وہ کھانا کھایا، پانی پیا، انرجی بحال ہو گئی، اور پھر اونٹنی پہ بیٹھ گیا۔ کچھ وقت پہلے جس طرح اس کا مستقبل تھا وہی مستقبل لوٹ کے آ گیا، وہ موت کے منہ سے واپس آ گیا۔ اب کوئی کبھی نہیں، چند گھنٹوں کی لیٹ ہی ہے، باقی تو سب کچھ پاس ہے، کھانے کا بھی، پینے کا بھی، اونٹنی بھی پاس ہے، اور پھر سفر شروع کر دیا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے پوچھا صحابہ بتا سکتے ہو کہ جب اس شخص کو اونٹنی ملی تو یہ کتنا خوش ہوا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوشی لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی کہ وہ کتنا خوش ہوا ہوگا، کتنی اس کی خوشی، یہ ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے کہ وہ موت کے منہ سے نکلا اور پھر مکمل طور پر مستقبل اس کا بحال ہو گیا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے یہ مثال دے کر سمجھایا کہ ایک اندازہ لگاؤ، حقیقت تو پھر بھی اس سے آگے ہے۔ للہ افرح بتوبۃ العبد من ھذا براحلتہ، فرمایا اس شخص کو اونٹنی ملنے پر اتنی خوشی نہیں ہوئی ہوگی جتنی خوشی رب کو اپنے بندے کی توبہ پہ ہوتی ہے۔ اب دیکھو اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، حالانکہ بندہ توبہ کر کے اسے کچھ دے نہیں سکتا، بندہ توبہ کر کے اور توبہ نہ کر کے بندہ کوئی بگاڑ نہیں سکتا اس کا، اور توبہ کر کے کوئی دے نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود یہ صورتحال ہے
کہ جس وقت اس نے توبہ کی ہے تو توبہ کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال خوش ہو گیا ہے کہ میرا بندہ، اس کو پتا ہے کہ میرا اللہ ہے، میرے بندے کو خبر ہے، اللہ فرشتوں کو بتاتا ہے کہ یہ جو میرا نام لے کے توبہ کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میرا اللہ ہے، اور پھر رب ذوالجلال اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ فرمایا وہ ایک بلشت آیا میں 1 گز آ گیا، وہ 1 گز آیا میں 2 گز آگے آ گیا، وہ پیدل چل کے آیا میں اپنی شان کے مطابق دوڑ کے آ گیا۔ تو یہ خالق کائنات جل جلالہ نے واضح کیا کہ توبہ کرنے والا سعادت مند کتنا ہے کہ اس نے توبہ کر کے اللہ کو خوش کر لیا، اور دعا اس کی قبول ہوتی ہے جو رب کو خوش کرتا، دعا اس کی قبول ہوتی ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھو کہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ انسان کی کہ جو اپنے آپ کو توبہ کی طرف لے آئے، اپنے آپ کو پکی توبہ کی طرف لے آئے، تائب بن جائے، اس کی سعادت کتنی ہے کہ اس کے گناہ جھڑ جائیں گے، آگے سیٹ مل جائے گی کہ اس کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ اس کی وجہ سے رب ذوالجلال اس پہ راضی بنا ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ خالق کائنات جل جلالہ کو خوش کرنا یہ بندے کی بہت بڑی سعادت ہے، لہذا یہ ہمارے لیے موت سے پہلے بہت جلد یہ گولڈن چانس ہے کہ ہم اپنی تلاشی لیں کہ میرے اندر کون سی خامی ہے، کون سی کمی ہے، کون سی غلطی ہے، کون سا گناہ ہے، اور پھر بندہ اس کو سوچ کے پکی توبہ کرے۔ اور یہ لمحہ جب وہ توبہ کر رہا ہوگا تو کتنا اس کا بڑا زندگی کا سنہری لمحہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اتنا خوش ہو رہا ہے، اتنا خوش ہو رہا ہے کہ وہ جس کی سواری گم ہو گئی تھی اب وہ بندہ ہے، محتاج ہے، اس کی ساری حاجتیں ہیں، کھانے پینے کی ہر چیز کی، لیکن اللہ کی تو کوئی حاجت نہیں ہے، اس کے باوجود اتنی خوشی اس کو نہیں ہوتی جتنی خوشی رب ذوالجلال کو بندے کی توبہ پہ ہوتی ہے۔ اس واسطے اس چیز کو ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ توبہ کی بھی ایک سیٹ ہے قبولیت دعا کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے کہ یہ بندہ اس پہلے داڑھی منڈاتا تھا، اب داڑھی منڈانے سے توبہ کر لی ہے، آؤ اس سے دعا کروائیں، یہ کتنا عظیم بن گیا۔ فلاں بندہ جھوٹ بولتا تھا، اب اس نے جھوٹ بولنے سے پکی توبہ کر لی ہے، آؤ اس بات کا اہل ہو گیا کہ ہم اس سے دعا کروائیں۔ فلاں بندہ پہلے والدین کی نافرمانی کرتا تھا، اب اس نے پکی توبہ کر لی ہے کہ میں والدین کی فرما برداری کروں گا۔ جب اس نے پکا عہد کر لیا ہے تو اب اس کو یہ سٹیٹس حاصل ہے کہ اس سے دعا کروائیں، ہمارے بارے میں بھی اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ دیکھو کیسی سیٹیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں کہ جن کی بنیاد پر ایک تو یہ کہ بہت بڑا مرحلہ عبور کرنے کے بعد، اور وہ بھی آسانی ہے۔ مثال کے طور پر یہ فرمایا گیا کہ جب کوئی بندہ پڑھتے پڑھتے قرآن مجید کو ختم کر لیتا ہے تو یہ لمحہ قبولیت دعا کا لمحہ ہے۔ اب کافی وقت لگا، قرآن پڑھا، لیکن پھر بھی کوئی ایسا مشکل مرحلہ تو نہیں تھا، وہاں بھی دعا قبول ہوئی۔ ایک شخص گھر سے نکلا، حج کرنے پہنچا اور حج کر کے واپس لوٹ رہا ہے، گھر آنے سے پہلے جو اس کی لمحات ہے، گھر آنے سے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ وفد اللہ ہے، اللہ کا ڈیلیگیشن ہے، اس کا خاص مرتبہ مقام ہے، اس سے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ رب ذوالجلال نے ایسے مواقع رکھے کہ اگر صرف حاجی کے لیے ہی یہ مقام ہوتا تو لوگ کہتے یہ تو سالانہ جا کے موقع بنے گا، پتہ نہیں اس وقت تک جینا ہے یا مرنا ہے، کوئی موقع بنتا اس سے پہلے۔ تو رب ذوالجلال نے ہر بندے کے لحاظ سے اس میں خود اور اوروں کے لیے اس کو یہ حیثیتیں عطا فرمائی ہیں کہ جس وقت قرآن مجید ختم کرنا، روزے دار ہونا، نماز کے بعد کے لمحے میں داخل ہونا، یہ ساری حیثیات اس کو میسر ہیں، اور بالخصوص اپنی سیرت کے کانٹے کاٹ کے پھول آباد کرنا اور توبہ کے مرحلے میں گزرنا۔ اب یہاں پر اس کو ضرورت تھی کہ مجھے ایسا سٹیٹس ملے کہ میری دعا قبول ہو۔ اب نہ حرم جانے کی ضرورت ہے، نہ مسجد جانے کی ضرورت ہے، نہ رمضان کے انتظار کی ضرورت ہے، وہ چیزیں اپنی جگہ ساری ضروری ہیں، سب کا انتظار کرنا چاہیے، مگر یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، جہاں جس جگہ بھی، اس جگہ یہ اپنی کسی غلطی کو سوچ کے پکی توبہ کر لے، دعا کی قبولیت کی سیٹ وہیں میسر آ جائے گی، اس کے لیے ایسا موسم بن جائے گا، ایسا مرحلہ ہے کہ رب ذوالجلال اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہمارے لیے
روشنی ہی روشنی موجود ہے۔ اور چونکہ موضوع کا وقت ختم ہو رہا ہے، چند ضروری باتیں اس سے منسلک وہ یہ بھی ہیں کہ جس وقت کوئی شخص بیت اللہ کو دیکھ رہا ہو تو بیت اللہ کو دیکھ کر جب دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص رکن اور مقام کے درمیان جو جگہ ہے وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگتا ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی حجر اسود اور کعبہ کے دروازہ کے درمیان جو جگہ ملتزم کی وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگتا ہے تو دعا اس کی قبول ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی صفا پر، مروہ پر اور مسعی میں، مسعی وہ دوڑنے کی سعی کی جو جگہ، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف صفا پر ہی قبول ہوگی یا صرف مروہ پر ہی، نہیں، ان کے درمیان بھی جتنی جگہ ہے مسعی کے لحاظ سے بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کا تذکرہ کیا، اور ایسی مقام ابراہیم کے قریب دعا کی قبولیت کا تذکرہ فرمایا۔ اور اس طرح میدان عرفات میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی قبولیت کا تذکرہ کیا، اور وہ ایک بہت بڑا دعاؤں کی قبولیت کا سلسلہ ہم نے اپنے موضوع میدان عرفات میں اس کی تفصیل کا ذکر کیا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ عرفات والوں کو اپنی طرف سے سلام بھیجتا ہے، اور عرفات کے میدان میں رب ذوالجلال کی رحمتیں اتنی برستی ہیں کہ شیطان سکڑ سکڑ کے چڑیا سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، کہ اتنا وہاں پر دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ شیطان کی امیدوں پہ پانی پھر جاتا کہ میں نے اتنا فلاں کو گناہگار بنایا تھا، فلاں سے اتنے خلاف شرع کام کروائے تھے، لیکن اللہ نے تو سب کی قبول کر لی دعا، اور اللہ نے سب کو معاف کر دیا، اور میری محنت پہ پانی پھر گیا، تو وہ سکڑتا جاتا ہے یہاں تک کہ چڑیا سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدلفہ کے اندر بھی دعا قبول ہوتی ہے، مینا کے میدان میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس طرح جمرات کے پاس جس وقت شیطانوں سے نفرت کے اظہار کے بعد بندہ کھڑا ہوتا ہے وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس دعا کے لحاظ سے پھر شریعت کی شرائط ہے کہ ہر وہ رمی جس کے بعد رمی ہے پھر دعا مانگنا جائز ہے، اور جس رمی کے بعد رمی نہ ہو وہاں دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ یعنی پہلے کو رمی کرے گا دعا مانگے، دوسرے کو کرے گا دعا مانگے، لیکن تیسرے کو جب رمی کرے گا تو دعا نہیں مانگے گا، آخری اس مقام پر دعا نہیں ہے۔ تو اس طرح مختلف شرائط ہیں۔ بہرحال یہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہے کہ ان مقامات پر پہنچتے ہیں پھر بھی اللہ کی رحمتوں کا حصول ہے۔ گھر میں بیٹھیں، محلے کی مسجد میں چلے جائیں، اور اپنی مختلف حالتوں کے لحاظ سے جس وقت انسان دیکھتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ ابر کرم نازل فرماتا ہے، اور اس کا یہ وعدہ ہے، اور اس امت کے لحاظ سے خصوصی کوٹا ہے کہ پہلے صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ کی طرف سے یہ آفر تھی، او تو استجب لک، اے نبی تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ لیکن یہ اس امت کی شان ہے کہ خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید میں واضح فرما دیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے ان الدعاء مستجاب عند رؤیت الکعبہ، جب کعبہ کو بندہ دیکھ رہا ہو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کی یہ گھڑی ہے، اور اس میں اب دیکھیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو اپنے والدین کا فرما بردار ہے جب پیار سے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا، حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا، حج مبرور کا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ 100 مرتبہ دیکھے تو فرمایا اللہ کے فضل میں کوئی کمی نہیں، اللہ 100 حجوں کا ثواب اس کو عطا فرماتا۔ تو جو ترس رہا ہے تڑپ رہا ہے کہ کب جاؤں عمرے پر اور کب جاؤں حج پر اور کعبے کو دیکھوں اور پھر دعا کروں اور میری دعا قبول ہو جا، وہ انتظار بھی صحیح ہے، اس کا شوق بھی صحیح ہے، مگر جو گھر میں موجود ہے انسان کے لیے ایک موقع اور اس کی زندگی کے لیے حسین لمحات ہیں کہ اپنے والدین کو ناراض نہ کرے، والدین کو راضی رکھے،
اور والدین کو جس وقت پیار کی نگاہ سے دیکھے گا تو یہ وہ انداز ہے جب جیسا کعبے کو دیکھ رہا ہے، اس کو حج مبرور کا ثواب ملنے والا ہے، تو اس طرح ان کو دیکھتے ہوئے جس وقت دعا مانگے گا رب ذوالجلال اس دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو یہ امور سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو شریعت مطہرہ کے ہر پہلو کو پیش نظر رکھ کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔